वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं सर के दर्द की, और हमें ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस गोविंद की कॉल आई थी। वो कहती थी मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, फिर भी डॉक्टर साहब ने मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दी है और उनसे उनका सर का दर्द रिलीफ हो रहा है फॉर सम रीज़न। डॉक्टर साहब ये क्या रीज़न है? नहीं, मुझे मालूम नहीं, उनको दवा उन्होंने शायद टेनोर्मिन का नाम लिया था। हाँ। उससे तो सर के दर्द का बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। और ख़ास तौर पे एक और बात याद रखने की ये है कि ब्लड प्रेशर का सर के दर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोगों को सर में दर्द होता है और ये चीज़ साबित शुदा है, यानी सिर्फ हमारा अंदाज़ा नहीं है कि हाई ब्लड प्रेशर होने से सर का दर्द नहीं होता है और हाई ब्लड प्रेशर होने के ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने के बावजूद सर का दर्द हो सकता है। दोनों चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है और ब्लड प्रेशर का इलाज करने से सर का दर्द ख़त्म नहीं होता है। अगर सर का दर्द इसी वजह से, जैसे मिसेस गोविंद ने कहा कि उससे कम तो हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, तो उसके सर की दर्द की और भी वजूहत हो सकती है। जैसे माइग्रेन है, अगर ख़ास तौर पे ऐसा सर का दर्द जो 2-2 दिन चले या कई घंटे चले उसमें, तो वो इसके माने वो माइग्रेन है। उसके लिए उसका अपना एक मखसूस इलाज है, तो वो करना चाहिए। तो लेकिन ये बात याद रखने की है कि ब्लड प्रेशर से सर के दर्द का ताल्लुक नहीं, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं था, क्योंकि ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ज़रूरी है अपनी सेहत के लिए। तो सिर्फ ये इस बात को समझ के कि मुझे सर में दर्द नहीं होता है या और कोई दीगर अलामात नहीं है तो मुझे हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, ये गलती है। अपना उसको ज़रूर चेक कराना चाहिए और जैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो उसका बाकायदा डॉक्टर के पास जाके उसका इलाज कराना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे पास एक और कॉल है, ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। डॉक्टर अनवर लेट हो गया। आज आप चुके हैं, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आज चूंकि आपका फोकस जो है वो मिग्रेन के ऊपर है, जी जी। तो मिग्रेन के बारे में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि देखिए, मिग्रेन जो है ये कैरेक्टराइज्ड होता है पीरियोडिक हेडेक्स, और जिसमें यूनिलैटरल जो है वो अफेक्ट आता है और विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, वॉमिटिंग हो सकती है, और ये उमूमन एग्रीवेट होता है स्ट्रेस और एंजाइटी से। और साथ में बाज प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, और बाज जैसे चीज है, चॉकलेट है, शेरी और रेड वाइन, हमारे यहाँ तो खैर रेड वाइन का नहीं है इतना, लेकिन इसकी वजह से एग्रीवेट होते हैं इसके अटैक्स। अब जो चीज है वो उसमें वो ये है कि उमूमन इसके जो अटैक्स शुरू होते हैं वो प्यूबर्टी से लेके और लेट मिडिल लाइफ तक होते हैं। इसके लिए सिर्फ ये होता है कि जो ट्रीटमेंट के लिए जब भी कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए तो फिजिशियन जो है वो उसको अच्छी तरीके से एग्जामिन करे और उसके बाद उसकी केयरफुल हिस्ट्री ले। इसमें चूंकि एक जो खास चीज है वो ये कि इसके अंदर जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन, यानी जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं वो सिमिलरली अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें इस बात का जरा ख्याल रखें। बाकी अगर कोई और चीज नहीं है मिग्रेन की कॉज अंडरलाइंग, तो सिर्फ और सिर्फ जो ऐसी अगर मंथ में 1-2 दफा या कभी आपको अटैक्स हुए तो उसके लिए कोई खास ट्रीटमेंट की और मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, और अगर ज्यादा है तो रिलैक्स करने के लिए सिर्फ डायज़ेपैम जो है वो काम करती है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी सच अ नाइस टाइम। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनवर फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, कमिंग बैक, हम जो बात कर रहे थे, अच्छा मुझे बताएं, सर के दर्द में जो हमारी कॉमन प्रैक्टिस है वो है गरम चाय का कप, जी जी, या गरम कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी, इज इट इफेक्टिव? उसमें ये तो हर जो इन जनरल इसमें कोई ख़ास इफेक्टिवनेस नहीं है। कुछ सर के दर्द ऐसे होते हैं, यकीनन जो कैफ़ीन जो चाय में होती है उससे उनमें आराम आता है, लेकिन क्योंकि वो कैफ़ीन जो है वो दौरान खून जो होता है, ये रगें हैं खून की, उनको वो कंस्ट्रक्ट कर देती है, यानी पतला कर देती है। क्योंकि सर का दर्द वेज़ोडाइलेशन से होता है। जी, जो वेज़ोडाइलेशन से सर का दर्द होता है उसमें यकीनन कैफ़ीन और चाय से उसका फ़र्क पड़ता है। तो इस वजह से उसमें वो फ़ायदा हो सकता है। तो वो जो हर जो आदमी जिसको सर का दर्द होता है अपने अपने तरीके उसको मैंने मिल जाते हैं कि किसकी वजह से मुझे उसमें आराम आ सकता है। लेकिन जो भी सर का दर्द लंबा चल जाए या उसके अंदर कोई गैर मामूली कैफियत हो, मिसाल के तौर पे उसके साथ मतली की कैफियत हो या उल्टी आए या उसके आंखों के ऊपर बोझ महसूस हो या निगाहों के अंदर उनको नज़र आए कि कोई निगाह में फ़र्क पड़ता है, तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करा लेना चाहिए। सही, ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे एक बात बताइए कि कुछ हमारी लाइफ की प्रैक्टिसेस भी ऐसी होती हैं जिससे हमें सर में दर्द हो जाता है। तो ज़ाहिर है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कहा जाता है कि दे आर प्रोन टू हेडेक्स। मतलब कुछ लोग इनको आसानी से सर में दर्द हो जाता है, यानी किसी वजह से भी टेंशन हो, परेशानी हो, सर पे कोई दिमाग पे जहनी बोझ हो, उन्हें सर का दर्द हो जाएगा। बहुत से लोग हैं जिनको नहीं होता। उसके बारे में तो परेशान नहीं होना चाहिए। नहीं, ज़ाहिर है वो तो जी वो होती है, और ख़ासतौर पर अगर वो थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो जाए तो उनको खुद जो मरीज़ होता है उसे मालूम होता है कि जिस वक्त मुझे गुस्सा आया है या किसी से रंजीदा हूँ या मुझे कोई परेशानी है तो होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। पर डॉक्टर साहब कभी बगैर गुस्से रंजीदा हुए बगैर भी सर का जी उसी की बात कर रहे हैं जो आपने कहा, तो वो दर्द जो बगैर किसी वजह के होते हैं और शदीद होते हैं तो है। बाज़ औक़ात इंसान के जहन पे गैर शऊरी तौर पे कुछ चीज़ का बोझ होता है, मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात माली मुश्किलात होती हैं, उनसे मसला होता है,
تو اس کی وجہ سے تو ہم کو یہ احساس نہ ہو کہ ہاں مجھے ویسے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کچھ اور چل رہا ہے یعنی پس منظر کے اندر کوئی چیز، تو وہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو یہ یعنی جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ اس میں کوئی غیر معمولی چیز ہے تو اس کے لیے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس کے لیے. تو اس کے لیے جیسے جو بھی ڈاکٹر ہے جس پہ ان کو اعتماد ہے وہ ہے، یا نیورو فزیشین ہے یا کوئی نیورو سرجن ہے، ان سے مشورہ کر لیں کہ اس میں تو پتہ چل جائے گا کہ اس کے لیے مزید کچھ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے یا تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. صحیح. اچھا اب ڈاکٹر صاحب دوسرا ایک اور چیز کہ ہم لوگ سر پہ زور زور سے پٹیاں باندھ لیتے ہیں. جی جی. تو وہ پٹیاں باندھنی صحیح رہتی ہیں؟ جی اصل میں جو بھی یعنی اصل میں ایک پرنسپل ہے جسے کہتے ہیں کاؤنٹر اریٹیشن، جیسے ہم مساج یا مالش جیسے کہتے ہیں، ایک اسی کی قسم ہے کہ جب سر میں درد ہو تو اگر باہر سے اس پہ دباؤ ڈالا جائے سر پہ، تو اگر جو ویزو ڈائلیٹیشن یعنی خون کی رگوں کا پھیلاؤ سے یا کھلنے سے سر کا درد ہوتا ہے اس میں ضرور افاقہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مائیگرین ہے، مائیگرین بھی اگر سر پہ پٹی باندھ لی جائے تو اس سے ذرا سا آرام آتا ہے، اس لیے کہ سر کے درد کی جو خون کی جو رگیں ہیں کھال کے اندر وہ پھولی ہوئی ہوتی ہیں، وہ دب جاتی ہیں. اس سے اس وجہ سے بہت سے سر کے درد ہیں، اور کچھ انسان کا یہ قدرتی وہ ہوتا ہے رد عمل بھی کہ جہاں بھی جس حصے میں جسم کے سر کا درد ہو رہا ہے اسے دبایا جائے. تو سر میں یہ فائدہ ہے کہ نیچے ہڈی ہے تو اس پہ زور سے کس کے پٹی بھی باندھ لی جائے اگر تو اس سے آرام آ سکتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک کال ہمارے پاس لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ رافیہ مسز انور بول رہی. مسز انور گڈ ہیلتھی مارننگ. تھینک یو سو مچ. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہی تھی کہ ایک لڑکا ہے اب اراؤنڈ 29 ایئرس، ٹھیک ہے، اور اس کو ایڈکشن کی عادت تھی، ٹھیک ہے، لائک کینیبس اسموکنگ اور سنوٹنگ آف زولوناکس اینڈ کیمیڈرن. ٹھیک ہے. So he used to snort that. But after the treatment for last 8 or 9 months, he is all right. But he does complain of headache. کبھی رائٹ کو دبا سر میں درد ہو جاتا ہے سیویئر، کبھی لیفٹ کو سیویئر درد ہو جاتا ہے. آن اینڈ آف ہوتے رہتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ لاسٹ فار ویری لانگ. پیناڈول یہ دینے سے صحیح ہو جاتا ہے. بٹ میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو post addiction maybe it's not there anymore, but he did was an addict for. ریہاب ہو چکی ہے نا؟ جی ریہاب ہو چکی ہے نا ان کی؟ جی ریہاب ہو چکی ہے. ریہاب he was inside in the facility for 5 months and outside counseling for 8 months, almost 11 months. اچھا اور ابھی ان کی اس پوری عرصے میں کتنا عرصہ ہوا ہے ٹریٹمنٹ ختم ہوئے، کاؤنسلنگ ختم ہوئے، کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ کاؤنسلنگ تو 1 مہینہ پہلے ختم ہوئی ہے. اچھا اور ان کے سر میں درد ہوتا ہے؟ آن اینڈ آف ہوتے رہتا ہے. تو خالی مجھے یہ ڈر ہے کہ ہیز اٹ گاٹ خدا نہ خواستہ کوئی اندر کوئی ٹیومر تو نہیں ہے، کوئی ایسی سویلنگ تو نہیں ہو گئی بیکاز آف ڈرگ ایڈکشن یا سنوٹنگ آف پلز. تو یہ ساری چیزوں سے مجھے فکر ہے. ویسے میں نے ان کا MRI یہ وہ تو نہیں کروایا کیونکہ کسی بھی ڈاکٹر نے سجیسٹ نہیں کیا. تو میں فکر مند ہوں. تو چونکہ فارچونیٹلی آئی ایم لوکنگ ایٹ اے ڈاکٹر ہو از سو ویل نون، سو آئی وانٹ ٹو ٹیک ہز اوپینین کہ کیا خدا نہ خواستہ اس بچے کے اندر کچھ چیز ایسی تو نہیں شروع ہو گئی ہے جس کی وجہ سے آن اینڈ آف درد ہوتے ہیں. ہمیں سے بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، I'll wait for your answer. ابھی ہم آپ کو آنسر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار کالنگ. انہوں نے کافی ڈیٹیل میں بتایا ایڈکشنز کے بعد کا پوسٹ ایڈکشن ہیڈیک. اس میں ویسے بھی ایڈکشن سے عام طور پہ ہیڈیک نہیں ہوتا، لیکن جو جیسے ہم ایکیوٹ وڈرال کہتے ہیں کہ فوری طور پہ ایک دم بند کر دیا جائے تو یقیناً سر میں درد ہوگا. تو جو آپ نے کیفیت اس صاحب کی بتائی ہے اس میں تو بظاہر ان کے ایڈکشن سے کوئی تعلق اس کا معلوم نہیں ہوتا. جو ہیڈیک آپ نے بتایا ہے کہ کچھ ہر تھوڑے دنوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے پھر پیراسیٹامول سے ختم ہو جاتا ہے، تو یہ بظاہر اس کا کوئی ایسا ٹیومر یا اس طرح کا خطرہ تو معلوم نہیں ہوتا. لیکن ان کا تفصیلی ایگزامینیشن اور تفصیلی ہسٹری جسے کہتے ہیں وہ لینا ضروری ہوگی، کیونکہ اگر آپ اس کی وجہ سے فکر مند ہیں کہ یہ ختم نہیں ہو رہا ہے اور کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف اس میں ہوتا ہے تو اس کو چیک ضرور کرا لینا چاہیے. ضروری نہیں کہ اس کا MRI کرایا جائے، وہ آپ نے صحیح کیا کہ بلا وجہ نہیں کرایا، لیکن یہ کہ اس کو آپ کسی ڈاکٹر کو بھی دکھا لیجیے کہ اس کی اب سر کے درد کی کیا وجہ ہے. ہو سکتا ہے ان کو صرف سادہ سا مائیگرین ہی ہو یا سر کے درد کی اور جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں صرف وہ ہوں جو عام necessarily related to his ایڈکشن سے، اس سے بظاہر اس کا کوئی تعلق معلوم نہیں ہوتا. سوچے وہ ختم، بس he is out of all addictions. تو کوئی بات ہی نہیں ہے اس چیز کی، کسی چیز کو اس سے ریلیٹ نہیں کرے. اور ویسے بھی اتنا لمبا ٹائم تھا، کوئی اور سمپٹمز ہوتے تو ہم لوگ ریلیٹ بھی کرتے تھے، جسٹ ہیڈ ایک. ٹھیک ہے، اور ان کے اوپر ذرا نظر رکھیے کہ وہ دوبارہ نہ شروع کر دیں. ایسے پیشنٹس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک بار آپ ان کو ایڈکشن سے باہر لے آتے ہیں، پھر وہ دوسری بار اور چلاک ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اور چلاکی سے آ جاتا ہے کہ اب میں کیسے ایڈکشن کروں.
تو ذرا ان کے اوپر نظر بھی رکھیے. اینڈ اچھا ڈاکٹر صاحب اب مجھے بتائیں وہ خطرناک والے ہیڈ ایکس اور ان کی انویسٹیگیشن. میرے میں سب سے جو اب تو آسان یہی ہے کہ جہاں یعنی ویسے تو جہاں بھی انسان کو شک ہو کہ خطرناک والا ہیڈ ایک ہے تو اس کا ایک ایم آر آئی اسکین وہ کرا لینا چاہیے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ انڈیکیشنز ایگزامینیشن پہ ملتی ہیں, خاص طور پہ وہ ہیڈ ایک جس میں پریشر جو ہے سر میں ریزڈ ہو. اس کے لیے ایک چیز کہلاتی ہے فنڈوسکوپی, جس میں ایک انسٹرومنٹ سے آنکھوں کے جو پچھلا پردہ ہے ریٹنا اس میں دیکھا جاتا ہے. اس کے اندر بعض اوقات نظر آتا ہے کہ ایک ورم ہے, وہ تو اس کے اندر تو پھر دیر نہیں کرنا چاہیے اور فوری طور پہ کرا لینا چاہیے ایم آر آئی. لیکن اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ورم نہیں ہوتا ہے لیکن سیریس ہیڈ ایک پھر بھی ہوتا ہے. تو جہاں بھی شک ہو اس میں ایک ایم آر آئی جو ہے وہ ضرور کرا لینا چاہیے. سیریس ہیڈ ایک کس چیز کو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ہر ہیڈ ایک سیریس ہوتا ہے. نہیں جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ وہ والے ہیڈ ایک جو صبح کے وقت ہوں یا بچوں کو ہوں, کلسٹر ہیڈ یا ایسے والے ہیڈ ایک جس کے اندر مریض کی زندگی افیکٹ ہو رہی ہو. اس میں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ایم آر آئی اسکین بالکل نارمل نکلتا ہے لیکن اس کے باوجود مریض کو سر میں درد ہے اور ہمیں اس کی جو سر کے درد کی خصوصیات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید پریشر بڑھا ہوا ہے. اس میں پھر سر کے اندر جو پریشر ہے اسے ناپنا ہوتا ہے. اس پریشر کو ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں لمبار پنکچر, کہ ایک نیڈل جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کے مہروں کے بیچ میں سے ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ پانی جو دماغ کے ارد گرد اور حرام مغز کے چاروں طرف ہے اس کو باہر نکال کے دیکھا جائے کہ اس کا پریشر کتنا ہے. تو اگر وہ پریشر بڑھا ہوا ہے تو یہ پیشنٹ کو ریزڈ انٹراکرینیل پریشر ہے اور اس کا پھر علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج عام طور پہ دواؤں سے ہوتا ہے, کبھی دوائیں ناکام ہو جائیں یا دواؤں سے دوائیاں بہت بڑھ جائے تو پھر آپریشن بھی ہوتا ہے. اس کے اندر اسے عام طور پہ ایک شنٹ ڈالنا کہتے ہیں. تو ایک کنڈیشن ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے ایڈیوپیتھک انٹراکرینیل ہائپرٹینشن, یا پہلے اسے بینائن انٹراکرینیل ہائپرٹینشن بھی کہتے تھے. وہ بینائن تو نہیں ہے کیونکہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ نگاہوں کے اوپر. تو جو ہمارا ویژول فیلڈ ہے اور بینائی ہے وہ بہت شدید متاثر ہوتی ہے, تو اس لیے اس کا علاج ضرور کرا لینا چاہیے. ٹھیک ہے, اوکے ڈاکٹر صاحب وقت ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا, پہلے بریک لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے ویورز, وقت ہو گیا چھوٹی سی بریک کا, کہیں میں جائے گا, ہمیں تھوڑا سا اور ڈسکشن کریں, سو اسٹے ٹیونڈ.